مسافر۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک درزی اور ایک موچی نے اپنے چھوٹے سے شہر کو چھوڑ کر بڑے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہ چلتے رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ 2 دن چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کی سوچی تھی۔ درزی بہت زندہ دل اور دوستانہ طبیعت کا مالک تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس لگی رہتی، جبکہ ناراض اور کھر دماغ موچی کے پاس کوئی نہ جاتے۔ درزی کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ مجھے اس کے ساتھ قمیص دکھاؤ۔ وہ بڑے خوش اخلاقی سے درزی بولا کہ یہ کلر تو آپ پر بہت جچے گا، آپ کی پسند بہت اچھی ہے۔ موچی کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے لیے جوتے بنوانے کے لیے کہا تو وہ بھڑک کر بولا کہ یہ بے ڈھنگے پاؤں کے لیے جوتے بنانے کے لیے میری تو ساری زندگی لگ جائے گی، پھر بھی تمہارے جوتے نہ بنیں گے۔ درزی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پیسے دے جاتے، جبکہ موچی بد اخلاقی کی وجہ سے کچھ نہ کما سکا۔ وہ درزی سے جلتا رہتا۔ اب ان دونوں کا شہر چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ درزی نے کہا کہ اب ہمارا یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ موچی چڑھ کر بولا کہ کہاں تم یہ بات کہہ سکتے ہو، کیونکہ تم نے کافی سکے کما لیے ہیں، میرے پاس تو کوئی سکہ نہیں ہے۔ تم خوش قسمت ہو، میرے نصیب میں بد نصیبی ہی ہے۔ درزی نے کہا کہ کیا پتہ اگلے شہر میں تم خوش قسمت ہوگے، اب دوسرے شہر جانے کے لیے میں کھانا لاتا ہوں۔ موچی بولا کہ 7 دن کے لیے کھانا لانا۔ درزی نے کہا کہ نہیں، ہم 2 دن میں پہنچ سکتے ہیں، مجھے شارٹ کٹ معلوم ہے۔ موچی نے کہا اگر ہم راستہ نہ ڈھونڈ سکے تو ہمیں 7 دن والے راستے پر جانا پڑے گا۔ درزی بولا کہ میں تمہارے لیے 7 دن کا کھانا لے آتا ہوں اور اپنے لیے 2 دن کا۔ درزی نے موچی کے لیے بھی اپنے پاس سے کھانا لے لیا۔ وہ چلنے شروع ہوئے، لیکن راستے میں انہیں پتہ چل گیا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں۔ اب انہیں 7 دن ہی لگنے تھے۔ چلتے چلتے جب وہ آرام کے لیے رکے تو درزی نے کہا میرے پاس تو 2 روٹی ہی تھیں جو کہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ موچی نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ 7 دن لگیں گے، لیکن تم نہ مانے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ 2 دن اور چلتے گئے۔ درزی بھوکا تھا اور موچی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا تھا۔ درزی بھوکا تھا، وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ موچی کو کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، 2 دن سے میں نے ایک نوالا بھی کھانے کا نہ کھایا، اب تم کچھ کھانا مجھے دو۔ موچی بولا کہ میں تم کو کیوں روٹی دوں، میں خود بھوکا رہوں، تم نے میری بات نہ سنی، اب بھگتو۔ درزی نے کہا بھائی میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نوالے تم مجھے نہیں دے سکتے، جبکہ کھانا بھی میں ہی لایا ہوں۔ موچی نے پیسوں کا طعنہ مارا اور پھر بولا کہ اپنی ساری کمائی مجھے دے دو اور کھانا لے لو۔ درزی حیران ہوا، پھر اس نے اپنے سکے سارے اسے دے دیے۔ موچی نے تھوڑا سا کھانا اسے دے دیا، جس سے اس کا کیا ہی پیٹ بھرنا تھا۔ درزی نے چپ کر کے کھانا کھا لیا اور وہ چل پڑے۔ تیز دھوپ میں درزی کو چکر آئے اور وہ گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو 2 پرندے درزی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ پرندے بولے کہ موچی نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، یہ لو سیب کھاؤ اور اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ ایسا ہی ہوا، درزی سیب کھا کر چل پڑا۔ جلد ہی اسے پھر سے بھوک لگنے لگی۔ اس نے ایک تالاب میں بطخ کو دیکھا، اس نے اسے اٹھا لیا اور کہا کہ معاف کرنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہیں پکا کر ہی میری بھوک ختم ہوگی۔ بطخ بولی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی خیال رکھے گا، تمہیں تو کچھ دیر بعد پھر بھوک لگ جانی ہے، لیکن میرے بچے ساری زندگی کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ بطخ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اچھے وقت پر کام آنے کا وعدہ کیا۔ درزی آگے بڑھا تو اسے شہد کا چھتا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ شہد کھا کر پیٹ بھر لوں کہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ آ گئی اور بولی کہ ہم نے کافی محنت کے بعد چھتا بنایا ہے،
تم اسے منٹوں میں توڑ کر رکھ دو گے۔ برائے مہربانی ایسا نہ کرنا، میں کسی وقت آپ کے کام ضرور آؤں گی۔ یہ سن کر درزی نے یہ ارادہ بھی کینسل کر دیا۔ پھر چلتا گیا کہ شہر آ گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کے کپڑے سلائی کیے، وہ مشہور ہو گیا۔ اسے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اس نے بادشاہ کا بہت ہی خوبصورت لباس تیار کیا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ وہاں کافی لوگ موجود تھے، ان میں موچی بھی تھا۔ اس کو بھی بادشاہ نے ایک اچھا جوتا بنانے کا حکم دیا۔ موچی درزی کو دیکھ کر بڑا جیلس ہوا۔ اگلے دن بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکانے لگا کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے دادا کا تاج ڈھونڈ کر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر درزی کو ایک دن کی مہلت دی کہ تاج ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ وہ پریشان ہوا، اپنا سامان تیار کیا اور نکل پڑا کہ راستے میں وہی تالاب میں بطخ تھی۔ بولی، بھائی پریشان کیوں ہو؟ اس نے ساری بات بتائی تو بطخ نے کہا کہ میں تالاب میں ایک دن بادشاہ کے دادا پانی پی رہے تھے کہ ان کا تاج گر گیا، وہ نیچے پڑا ہے، میں لاتی ہوں۔ اس نے تاج درزی کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیا۔ درزی نے بادشاہ کو تاج دیا، وہ بہت خوش ہوا۔ پھر موچی نے اور بھی زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا کہ وہ آپ کے محل کا مجسمہ بنانے کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پھر سے اسے ایک دن کا ٹائم دیا اور مجسمہ بنانے کو کہا۔ وہ شہر چھوڑ کر جا رہا تھا کہ شہد کی مکھی ملی۔ اداس ہونے کی وجہ پوچھی تو درزی نے بتایا۔ وہ بولی، اب تم گھر جاؤ، ہم بنائیں گے۔ درزی گھر گیا۔ مکھیوں نے بادشاہ کے محل کا جائزہ لے کر ویسا ہی مجسمہ بنا ڈالا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور خوش بھی۔ درزی کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اس نے موچی کو ڈانٹا کہ تم نے ہمیشہ اس کو نقصان پہنچایا، ہر چالاکی تمہیں بھاری پڑی۔ اب تم میرے اس سلطنت میں نہیں رہ سکتے، یہاں سے چلے جاؤ۔ درزی، تم ساری زندگی یہاں گزار سکتے ہو، تم ایک اچھے بندے ہو۔